जिंदा शाम और इस दर्जा ताबो रब थी चौथे इमाम में, इस दर्जा ताबो रब थी चौथे इमाम ने दफनाया उस सकीना को जिंदा शाम में, दफनाया खुद सकीना को जिंदा शाम में। मौलाना क्योंकि आज की मजलिस में सारे सवाब की मजलिस है, शहीद जैदी और शाकिर जैदी और पूरे खानदान में जितने बरहीन हैं उन सबको शामिल हमने किया है। बस ये कहूँगा कि कुछ इस तरह से मदावाए गम किया जाए, कुछ इस तरह से मदावाए गम किया जाए कि पढ़ के नाज़े अली दिल पे दम किया जाए और गमे हुसैन की मजलिस में हाज़िरी देकर गमे हयात की शिद्दत को कम किया जाए, गमे हुसैन की मजलिस में हाज़िरी देकर गमे हयात की शिद्दत को कम किया जाए। एक शख्स हजूर के पास आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मैं कुछ इस्ताल करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि 4 अमल अंजाम देना, तेरे बाप ने अगर किसी से वादा किया है उस वादे को पूरा करना। पहला अमल उन्होंने बताया कि जो कोई वादा तुम्हारे बाप ने किसी से किया है उसको पूरा करना और उनके लिए दुआएं खैर करना, ज्यादा से ज्यादा हदी और तोहफे अरसाल करना। तीसरे उन्होंने कहा उनके दोस्तों की इज्जत करना और उनके रिश्तेदारों का एहतराम करना। ये 4 अमल हैं, ये मेरे रसूल ने एक शख्स को बताए हैं। और आप मौला फरमाते हैं कि अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाओ ताकि उनके अंदर खौफ खुदा पैदा हो, ताकि उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हो। बस यही कहूँगा कि दस्तूर कायनात है कि मर जाए जब 4 मिसरे और इस्तकबाल कीजिएगा किबला मौलाना सैयद कमर अली नकवी और सिंध हमारे मेहमान वाक़ई मैदान से तशरीफ लाए हैं। सिर्फ 4 मिसरे इस्तकबाल के लिए कि दस्तूर कायनात है कि मर जाए जब कोई उससे कि उसके वास्ते आते हैं मर्दो जन। जाकर ये इंतहाए गरीबी तो देखिए, खुद चल के पुरसा लेने को आते हैं पंचतन, खुद चल के पुरसा लेने को आते हैं पंचतन। मैं मुतमिस हूँ कि मौलाना सैयद कमर अली नकवी और सिंध के तशरीफ लाने और आज की मजलिस बराए साल सवाब बराए मरवी मई से अल्लाह से इख्तिताम फरमाए। इस्तकबाल कीजिएगा बाबा से बुलंद सलावत। एक बार फिर ये दोनों शब्द भी खाली, अगर आप रहमत न समझें और रहमत समझते हुए आगे आगे बढ़ जाएं ताकि मजलिस का माहौल हो। मैं जरूर पढ़ूंगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाह मोहम्मद वाला कई चेहरे ऐसे देखे जो दूर नहीं पढ़ सके, मिलकर आवाज़े बदम सनवा
الذي قوله حق ووعده حق وأمره حق، الذي هو الخالق الحق والظاهر الحق والباطن الحق. وقال الحق لحقه ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الصلاة والسلام على النبي الحق والنبع الحق وصاحب كتاب الحق، الذي هو بشير الحق ونذير الحق وسبيل الحق وصراط الحق. وقال الحق لحقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق، الذي هو إمام الحق وسفير الحق وصراط الحق. وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق، وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين، ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات محمد علیہ وسلم. مجلس قبولیت کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے سب مل کر ایک آواز بلند صلوات محمد علیہ وسلم. اجازت ہو کا سماعت واجب احترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطۂ با، عاشقان کل تقاؤ العطاؤ انما لا فتح. ایصال ثواب کی یہ مجلس سے ادا. ایصال ثواب یعنی ثواب کا بھیجنا. سب سے پہلے تو بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. مجلس کے بعد، نماز کے بعد، جماعت کے بعد مجلس ہونا عبادت در عبادت ہے. لیکن دوسری عبادت ذرا مشکل ہو جاتی ہے. آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک اور خطاب سننا، ایک اور عبادت کرنا بہت بوجھل ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ زحمت سمجھ نہیں دوں گا اور کلمات جملات مفاہیم آپ کے حوالے کریں. تو مل کر صلوات محمد علیہ وسلم. ایصال ثواب یعنی ثواب کا بھیجنا. ایصال کیا جا رہا ہے ثواب کو. ہم ایصال کر رہے ہیں، مردوں وصول کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز بھیجی اسی وقت جا سکتی ہے جب وہ موجود ہو. ایصال موجود ہے وجود ثواب پر. ثواب ہوگا تو ثواب بھیجے گی. کوئی چیز ہوگی تو اسے ایصال کیا جائے گا، اگر کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیا بھیجے گی. ایصال ثواب سے پہلے مجلس سے ایصال ثواب ہے. یہ دیکھا جائے ثواب ہے جسے بھیج رہے ہیں. ثواب بھی جمع کیا ہم نے، اسے ایصال کرنا ہے. اگر ثواب ہوگا تو بھیجا جائے گا. ایصال ثواب موقوف وجود ثواب پر. اب یہ وجود ثواب کہاں سے آئے؟ ثواب کسی دکان سے مارکیٹ میں سپر اسٹور کا تو ملتا نہیں. ثواب لا کے جمع کر لیا جائے، بھیج دیا جائے. اگر دکانوں پہ ثواب ملتا تو امیر ایصال ثواب کر سکتا تھا، غریب کیا کرتا؟ کہاں سے لاتا ثواب؟ نبی نے اسی لیے فرمایا انی تارکون فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عبرتی احمدی. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر دو میں سے تمسک رکھنا کبھی گزارے ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچو گے. دو چیزیں، ایک قرآن دوسرا قدر. یہی وجہ ہے کہ ایصال ثواب کی مجالس میں تلاوت قرآن کر کے ثواب جمع کرتے ہیں تو ذکر اللہ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں. تو سروانی کر لیجیے محمد والے ایصال ثواب موجود ہے حصول ثواب. ثواب بھیجا جا رہا ہے. کسے بھیجا جا رہا ہے؟ جانے والے جو چلے گئے دنیا سے، مرنے والے.
مرحوم دولوی کمال یہ ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے ہمارے ہاں موت ہے مگر اس منع نہیں ہے موت ہے مگر مٹنا نہیں ہے موت ہے جانا ہمارا کیسی موت ہے کہ ہمارا موت ہے مگر انتقال کی ضرورت نہیں ہے ہم ختم نہیں ہوتے ملتے نہیں ہیں فنا نہیں ہوتے ہم منتقل ہو جاتے ہیں کمال آل محمد کے چاہنے والوں میں یہ ہے اگر اس جہان میں ہو تو ان کے ذکر میں زندگی گزارتے ہیں اگر اس جہان میں چلے جائیں تو ان کے قدموں میں زندگی گزارتے تعلق اگر سے جڑا رہتا ہے یہاں بھی آل محمد ہے وہاں بھی آل محمد یا ان کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے حضور میں ان کی دسترخوان پر ان کی خدمت میں ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے موت کیا ہے موت و حیات اسے کہا جاتا ہے موت مرنا کیا ہے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها اللہ زمین کو موت کے بعد حیات عطا کرتا ہے ارض کو زمین کو موت کے بعد حیات عطا کرتا ہے ان اللہ یحیی الارض حیات دیتا ہے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد کیا زمین کو موت آتی ہے پہلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اتنی اجنبیت قائم ہے حیران ہو کے بھی دیکھ رہا ہے کہ کون ہے کہاں سے آئے کیا پڑھیں گے کیسے بات کریں گے وعلیکم السلام پہلی بار آپ نے سماج سنا میں دیگر افراد کی بڑی بات زیادہ نواز نہیں تو یہ اجنبیت کی قائم ہوتی ہے بالکل آسان سی بات ہے بالکل آسان طریقے سے آپ کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں ان اللہ یحیی الارض بعد موتها اللہ زمین کو حیات دیتا ہے بعد موتها اس کی موت کے بعد مردہ زمین کو حیات دیتا ہے کیا زمین کو موت آتی ہے کیا موت زمین کے لیے بھی ہے اسی موت سے موت کا پتہ چلے گا موت ہے کیا اور ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے زمین کو موت کے بعد حیات عطا کرتا ہے زمینداروں سے پوچھیے یہ حیات کیا ہے موت کیا ہے زمین کے لیے کا بنجر زمین ہے مردہ زمین یہ بنجر زمین کیا ہوتی ہے جو زمین بیج لے اگر بیج کو ضائع کر دے تو مردہ زمین ہے اگر ایک بیج لے اور ذات میں پورا درخت ہو جائے گا تو وہ زندہ زمین ہے اللہ ہمارا مردہ وہ ہے جو کسی کو کچھ عطا نہ کرے مردہ وہ ہے جو بے قید ہو جائے مردہ وہ ہے جو کچھ دے نہ سکے زندہ وہ ہے جو لوگوں کو عطا کرے مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سال بند ہو گئی مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دل کی حرکت ہو گئی مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حرکت کرنا ختم ہو گیا قرآن کی نگاہ میں مردہ ہونے کا مطلب یہ جو بے قید ہو جائے جو لوگوں کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے چاہے سانس لے رہا ہو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو اگر کام نہیں آ رہا تو مردہ ہے اور اگر لوگوں کے کام آ رہا ہے تو مر کے بھی زندہ ہے لیکن مر کے زندہ کیسے ہو گیا بلکہ مجلس ہوئی جانے والوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی وجہ پھیلے گئے لیکن یہ ایثار ثواب بھی ہے ایثار ثواب کے ساتھ حصول ثواب بھی ہے جانے والوں کے لیے ایثار ثواب ہے آنے والوں کے لیے حصول ثواب ہے مرنے کے بعد بھی اس مجلس کے ذریعے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے ایک ذرا آہستہ کی سلوات بھی پڑھ لیجیے گا محمد والا شکر گزار زیادہ زحمت نہیں دوں گا پر تھوڑی دیر آیا ہوں تو عبادت کر کے رک سکتا ہوں موت کی مانا بے قید ہوتا تو کسی کو کچھ نہ دے وہ مردہ سانس لے گا چلتا پھرتا نظر آئے گا کیونکہ بے قید ہے آل محمد کے چاہنے والے بے قید نہیں کوئی یہ نہ سمجھے مجلس میں آ کے مردوں پر احسان کر رہے ہیں جانے والوں پر احسان کر رہے ہیں نہیں تو جانے والے نے آپ پر احسان کیا ان کے جانے سے مجلس ہوئی اس کے جانے سے ذکر حضرت ہوا ذکر الہی ہوا اور آپ اس میں شریک ہوئے جا کر بھی فیض دے رہا ہے اس لیے کہ ماں تعالیٰ ہو کے آل محمد المار شہیدہ جو آل محمد کی بنا دل طرف کو بن جائے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے
مردہ وہ ہے جو اسی میں دشمن ہے، یہ زندہ ہے جو عطا کر رہے ہیں۔ سلام کلام کی آیت معروف ہر ایک سامنے کے ذہن میں موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ جملہ آیا، یہ آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ کہتے تھا لکل نفس موت، ہر نفس کے لیے موت ہے، نہیں، موت کا ذائقہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس ہے موت نفس کے لیے ذائقہ رکھا ہے۔ اور اس کا ذائقہ کیوں رکھا؟ پوری موت رکھ دیتا۔ یہ ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ وہ جو چکھایا جائے، دیکھ پکڑیں گے، نیاز پکڑیں گے، باورچی نے اتنا صفایا چکھا، نمک زیادہ تو نہیں، وہ چکھے گا اور آپ کھائیں گے۔ فرق ہے دونوں میں، چکھنے اور کھانے۔ اللہ فرماتا ذائقہ ہے موت کا، خود موت نہیں۔ ذائقے میں یہ حالت ہو گئی تو موت میں کیا حالت ہوگی؟ اللہ تو اللہ ہے، انسان بھی اس چیز کو بناتا ہے تو کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ عرصے تک یہ چیز باقی رہے، کیونکہ خود ناقص ہے اس لیے ہمیں چیز عطا نہیں کر سکتا، خود فانی ہے، دوسرے کو باقی کیسے رکھے گا؟ لیکن کوشش ہوتی، موبائل 1 سال کی وارنٹی، 2 سال کی وارنٹی، کیوں؟ بنانے والا چاہتا چیز باقی رہے، مائکرو فون بنانے والا چاہتا چیز باقی رہے، کوئی بنانے والا یہ نہیں چاہتا چیز ختم ہو جائے۔ ہم جیسا ناقص جب یہ چاہتا ہے کہ اس کی صنعت زیادہ سے زیادہ عرصے باقی رہے، تو اللہ جو فانی نہیں باقی ہے وہ کم چاہے گا کہ اس کا بنایا ہوا یہ حسین انسان ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، مٹ جائے، لیکن اسے بلانا بھی ہے، اس لیے صرف ذائقے کو رکھا، باقی رہو ذائقے کو سب سے آ جاؤ۔ اب ذائقہ کیسا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جیسا نفس ہوگا ویسا اس کا ذائقہ ہوگا۔ ایک گلاس پانی لے لیجیے، آب زلال، آب شیریں، آدھا صحت مند کو پلائیے، آدھا بیمار کو۔ صحت مند جب اس پانی کو پیے گا کہے گا کیا وہ پانی ہے، کڑوے۔ بیمار کو بلائیے کہ تلخ ہے، کڑوا ہے، ذائقہ کیا ہے اس کا؟ یہ کیسے پانی لے کر آ گئے؟ صحت مند پیے تو ذائقہ کچھ اور، بیمار وہی پانی پیے تو ذائقہ کچھ اور۔ اب قصور پانی کا ہے یا ان وجہ کا ہے؟ پانی تو وہی ہے، لیکن چونکہ وہ خود بیمار تھا اس لیے اس نے ذائقے میں جب محسوس کیا، تو یہ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ اگر نفس پاک و پاکیزہ ہوگا تو ذائقہ کچھ اور۔ کیا نفس بھی ایسا ہوگا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ قسم ہے نفس کی، کیا خوبصورت نفس بنایا، فالهمها فجورها وتقواها، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، جس کو فجور میں ڈوب گیا، اس کا ذائقہ تلخ ہے۔ وہاں جس نے گناہوں میں آلودہ کیا، نفس کو زندگی صرف نفس کی پرستش میں گزار دی، نفس کی خواہش میں گزار دی، موت کا ذائقہ کچھ اور جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا، خدا کی مرضی سے زندگی کو گزارا، اس کے لیے نفس کا ذائقہ کچھ اور۔ موت ایک ہے، ذائقے مختلف ہے۔ اب کیسے گزارتا ہے نفس؟ نفس کو 4 قوتیں اللہ نے عطا کی جو وجود آپ لیے بیٹھے ہر ایک کے اندر۔ ایک ہے قوت عاقلہ، ایک ہے قوت واہمہ، ایک ہے قوت شہویہ، ایک ہے قوت غضبیہ۔ صرف ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ قوت عاقلہ، عقل سے کام لینا، عقل کی قوت انسان کو عطا کی ہر ایک کو۔ قوت غضبیہ، لڑنے جھگڑنے کی قوت، غضبناک ہونے کی قوت عطا کی ہر ایک انسان کے پاس ہے۔ قوت شہویہ، کھانے پینے اور نسل بڑھانے کی قوت عطا کی سب کے پاس ہے۔ قوت واہمہ، وہم ڈالنے، جھگڑا کروانے، لڑانے کی قوت عطا کی۔
سب کے پاس ہے. چار قوتیں نیک متقی پرہیزگار کے پاس بھی ہے, گنہگار سے گنہگار ترین انسان کے پاس بھی ہے. یہ چاروں چیزیں سب کے پاس ہیں. جب یہ ہو کے جاتا ہے, ایک بڑا متقی بن جاتا ہے, دوسرا گنہگار بن جاتا ہے, ایک رجیم بن جاتا ہے, دوسرا عظیم بن جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ قوت غضبیہ لڑ پڑے, غضبناک ہو جاؤ. قوت عاقلہ عقل سے فیصلہ ہے کہ کب غضبناک ہونا ہے, کب لڑنا ہے, کب نہیں لڑنا. عقل بتائے, اگر ان تین قوتوں پر عقل کو حاوی کر دیا, قوت غضبیہ بھی عقل کے تابع ہو جائے, قوت باہمہ بھی عقل کے تابع ہو جائے, قوت شافیہ بھی عقل کے تابع ہو جائے. اگر عقل کو باہر کیا, ہر وقت حضرت عقل سے پوچھا, جھگڑے کا مرحلہ آیا, عقل سے پوچھا, ضرور لڑا لو. شافیہ پیٹ کا مسئلہ آیا, حرام کھاؤں یا حلال کھاؤں. پیٹ کہہ رہا ہے, قوت کہہ رہی ہے کھلاؤ مجھے, بھوک لگ رہی ہے. عقل سے پوچھ رہا ہے کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں, رشوت کھاؤں یا نوکری کی تنخواہ کھاؤں, حلال کر کے کھاؤں یا حرام کر کے کھاؤں. یا پھر پوچھنا ہے. غضبیہ دو انگلیوں سے سائیکل قدر اڑا رہا ہے اور کبھی گلے میں رسی میں لگا رہا ہے. وہ غضبیہ عقل سے پوچھ رہے کیا لڑنا ہے, کب لڑنا ہے, کب نہیں لڑنا. قوت واہمہ کب اپنے مخالفین کو منتشر کرنا ہے, کب فہم ڈالنا ہے, کب نہیں ڈالنا ہے. اگر یہ تین قوتیں چوتھی قوت عقل کے تابع رہے تو انسان فرشتوں سے بالا ہو جائے. سب کے پاس ہے قوت, کنٹرول کرنا ہے, عقل کے نیچے رہ کر بات کرنا ہے. عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا کھاؤ, کب کھاؤ, کیسے کھاؤ. عقل فیصلہ کرے گی کب لڑو, کب نہ لڑو, کیسے لڑو. عقل فیصلہ کرے گی کب ان کے ساتھ ڈالو, کب نہ ڈالو. تین قوتیں چوتھی قوت کے تابع. سوال یہ ہے کہ یہ تین قوتیں بری ہیں یا اچھی ہیں؟ سوال کرنا ہے. خاموش مذہب کو اور خاموش کر دیا. اچھی ہیں بری ہیں؟ بھائی اللہ نے دیے, بری کیسے ہوگی؟ استعمال بتائے گا کہ آپ نے صحیح استعمال کیا ہے یا قوتوں کا غلط استعمال کیا ہے. چیز بری نہیں ہے, چھوٹی بری نہیں ہے, یاد بھی کر سکتے ہو, قتل بھی کر سکتے ہو. استعمال ہو جائے گا کہ کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. قوت عاقلہ کے تحت استعمال کر رہے ہیں اچھی ہے. اگر انسان میں قوت شافیہ نہ ہو تو بھوکا مر جائے گا. قوت شافیہ نہ ہو, نسل نہ بڑھا سکے, شہوت نہ ہو. اگر انسان میں قوت غضبیہ نہ ہو تو دشمن سے ڈر نہ سکے, بے غیرت ہو جائے. اگر انسان میں قوت واہمہ نہ ہو تو لوگوں کو منتشر نہ کر سکے, غضب نہ ڈال سکے. قوتیں تو ہیں لیکن استعمال عقل کے تابع ہے. نفس کے لیے موت ہے, ذائقہ مختلف ہے. جو عقل کے تابع رہ کر نفس میں رکھے گا اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا. جو مرضی کے تحت چلتا چلا جائے گا, عقل وہ تابع کر لے گا, اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا. قرآن نے دونوں راستے بتائے. موت آنی ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیسی موت چاہیے. یہ جملہ میں چاہ رہا ہوں, دیکھو جملہ, اچھی موت مرنا ہے یا بری موت مرنا ہے, اللہ نہیں بندے کو اختیار دے دیا. اچھی موت مرنا چاہتے ہیں یا بری موت, ہر ایک کہے گا اچھی موت. کام بھی ویسے ہو, اختیار آپ کے پاس ہے کہ اگر ایسا کر لیا تو اچھی موت ہے, اگر ویسا کر لیا تو بری موت ہے. تو جو نفس ہے ذائقۃ الموت, ہر ایک کے لیے موت کا ذائقہ ہے. ثم الینا ترجعون, اور پھر تمہیں ہماری بارگاہ ہمیں لایا جائے گا. آؤ گے نہیں, جانتا ہے نا اپنی مخلوق کو. کون ایسا ہے جو کہے میں جانا چاہ رہا ہوں دنیا, 90 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر صاحب اب یہ وضو کام نہیں کر رہا, اب یہ کام نہیں کر رہا, صحت خراب ہو رہی ہے, اور کتنا زندہ رہو گے؟ 100 سال کے لیے زندگی چاہیے, 1000 سال کی زندگی چاہیے. کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. اس لیے کہ ثم الینا ترجعون, تم آؤ گے نہیں, ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں لے کر آئیں گے, تمہیں ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا. ہم سب اس منزل پر ہیں جنہیں لایا جائے گا. اور علی بن ابی طالب نے سب سے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون,
زندگی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں، کیسی موت ہے کہ زندگی بتائے گی موت کیسی ہے، اور زندگی کیسے گزارے اشارے ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے وہی چند اوقات اشارے ثواب کے آتے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے سے ایک بھائی بیان فرما رہے تھے، ہدیۃ الشیعہ میں آیت اللہ مشکین نے تحریر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بس میں نبی اکرم نے فرمایا، بتاؤ ایک شخص کے 3 بھائی ہیں اور وہ شخص مرنے والا ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، دنیا سے جانے والا ہے، تو اس نے اپنے پہلے بھائی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا ہے بھائی میں مر رہا ہوں، سانس نکل رہی ہے، سکرات کا عالم ہے، بتاؤ اس مشکل وقت میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ مشکل وقت ہے، کیا مدد کرو گے میری؟ مر رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی جب تک زندہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مر جاؤ گے میں کچھ نہیں کروں گا، زندہ رہو گے جتنے سے زندہ رہو گے جو کہو گے کروں گا، مر گئے پھر کچھ نہیں کرتا۔ نبی نے صحابہ سے مجھے بتاؤ یہ کیسا بھائی ہے؟ کہنے لگا بہت برا بھائی ہے، جب تک زندہ ہے تو کام آ رہا ہے، جب مشکل میں پڑ گیا مرنے لگا تو کام نہیں آ رہا۔ نبی نے کہا پہچانا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہے انسان کا مال، انسان کی دولت۔ مال برا نہیں ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، دولت ہوگی تو اسلام پہ خرچ کریں گے، دولت کی ختیجہ کی تو اسلام پھیلا ہے، دولت اچھی چیز ہے، لیکن محبت اللہ سے ہو، دولت سے نہ ہو۔ یہ انسان کی دولت ہے، جب تک زندہ ہے کام آ رہا ہے، سانس روکی کچھ بیٹا دے گا، کچھ بیٹی دے گا، کچھ دوست دے گا، چلی گئی، کوئی کام نہیں آ رہا۔ کون سی چیز؟ دولت۔ کون سی دولت؟ جس کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، دولت ہمیشہ لگے گا کمانے کے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ نماز دیکھی نہ روزہ دیکھا، بس مال چاہیے۔ بہن کا حق ہے وہ بھی کھا لیا، بھائی کا حق ہے وہ بھی کھا لیا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، بس دولت چاہیے، نیلی دولت لے جاؤ دولت کو اپنے ساتھ، جب تک سانس ہے تب تک کام آئے گی، سانس ٹوٹا رشتہ ٹوٹ گیا۔ نبی نے کہا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا بھائی مر رہا ہوں، سانس اکھڑ رہی ہے، اس آخری وقت میں میری کیا مدد کرو گے؟ بھائی نے کہا جب تک زندہ ہوں مدد کروں گا، ہاں مر جاؤ گے اتنا کروں گا تمہیں لے جا کے قبر میں لے جا دوں گا، قبر بند کر کے آ جاؤں گا، بس آگے کچھ یہ جسم ہے یہ باہر نہیں پڑے گا، یہ قبر میں چلا جائے، اتنا کر دوں گا تمہارے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا پہچانا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہیں انسان کے عزیز و اقارب، یہ ہے اولاد، یہ ہے رشتہ دار، یہ ہے بہن بھائی، یہ ہے تعلق والے، یہ ہے دوست احباب، زندگی میں ساتھ ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے قبر میں بچا کر واپس ہو جائیں گے۔ بخشش کون کرے، حساب کون دے؟ اب اس نے اپنے تیسرے بھائی کو اور دیکھ کر کہا بھائی تم میری مدد کیا کرو گے؟ بھائی نے کہا کیوں گھبراتا ہے، تو دنیا میں ہے میں تب بھی تیرا مددگار ہوں، تو مر جائے گا میں تب بھی تیرا مددگار ہوں، سانس نکلے گی میں تیرا مددگار ہوں، قبر میں نجات میں جائے گا میں تیرا مددگار ہوں، محشر میں اٹھایا جائے گا میں تیرا مددگار ہوں۔ یا رسول اللہ یہ بڑا اچھا بھائی ہے، کیا پہچانوں سے؟ یہ ہے انسان کی اعمال صالح، عقیدہ عمل صالح، دو چیزیں دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ عمل صالح یہاں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ یہ ایسا جملہ نہیں ہے، دعوت کا جملہ نہیں، حقیقی جملہ ہے۔ حضرت دستگیر شیرازی نے تحریر فرمایا، عمل صالح۔ شام کی پہاڑیاں، اصحاب حقیم 3 دوست چلے پہاڑی کے لیے گھوم رہے، اچانک طوفان بلند ہوا، جیسے ابھی کراچی میں آ رہا تھا طوفان، شدید طوفان، بارش ہونے لگی، یہ اپنی جان بچانے کے لیے غار میں گئے، غار میں گئے، طوفان میں شدت آئی، اوپر سے پہاڑ کا ایک پودا ایک ٹکڑا گرا، غار کے دہانے میں بند ہو گئے، تینوں غار میں پھنسے ہوئے، باہر نکل نہیں سکتے۔ مال کہاں ہے؟ باہر۔ بیٹے کہاں ہے؟ اولاد کہاں ہے؟ باہر۔ وہ اولاد جس کے لیے انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ بیٹے کو گاڑی چاہیے، فرمائش کی بیٹے
تنخواہ سے تو آئیے، دلانی بھی ہے، اب وہ کرے گا بیٹے کا دل رکھنا ہے، بیٹا جو کہے باپ کرے گا، باپ ہے بیٹا ہے، حرام صرف بیٹے کو خوش کرنے کی، بیٹے کو خوش کرو مگر اللہ کی رضا کے ذریعے سے، تو راستہ اس نے بتایا پتا ہے۔ بیگم نے فرمائش کر دی آپ کی فلاں دوست کی جو بیوی ہے اس کے پاس ایسا لوٹے کا ایسا ہار ہے، میرے پاس نہیں ہے، بیگم کو راضی کر، بیگم کو راضی کرتے ہیں اللہ کو نہیں۔ حلال معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ تو سارے نیک عبادت گزار نہیں آتے، اگر صرف بندوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگ گئے تو حساب کون دے گا؟ تینوں غار میں پھنسے ہوئے، بیوی بھی باہر ہے بچانے نہیں آ سکتے، بیٹے بھی باہر ہے بچانے نہیں آ سکتے، دوست بھی باہر ہے نہیں آ سکتے، مال و دولت بھی باہر ہے اندر نہیں ہوئی، کیا کروں؟ کیسے نکلے غار سے باہر؟ تینوں نے فیصلہ کیا بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں اور اپنا کوئی ایسا نیک عمل جو صرف اس کے لیے انجام دیا ہو اس عمل کا اسے واسطہ دے دیں۔ زندگی میں کوئی کاروبار ایسا بھی ہو جو صرف اس سے ہو، کوئی تعلق ایسا بھی ہو، کوئی عمل ایسا بھی ہو جو آپ جانے یا وہ جانتا ہو، ایک عمل تو ایسا ہو کیسا کہ مالک یہ تیرے لیے کیا، دکھانے کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے آیا۔ ایک آگے بڑا ہاتھ بلند کیے، ختم کر رہا ہوں تو ہاتھ بلند کیے، دعا کی، پروردگار ایک روز میں نے اپنے والد کو کھانے پہ بلایا، کھانے کا اہتمام کیا، والد صاحب کھانا کھا کے اپنے کمرے میں گئے، میں چاہتا تھا کہ ان سے کلام کروں، ان سے کوئی بات کروں، گفتگو کروں، میں جب ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ سو رہے، باپ کو نیند سے نہیں اٹھایا، کیوں؟ اذیت ہوئی، یہ اتنی اذیت بھی دینا نہیں چاہ رہا، اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، فلا تقل لهما اف، خبردار ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ ہم بھی آیت پہ مکمل عمل کرتے، اف نہیں کرتے، باقی سب کرتے، جھگڑیں گے لڑیں گے ماں باپ سے، تلخ لہجے میں باتیں کریں گے، ہے یہ معاشرے میں یا نہیں؟ گردنیں بھی رک گئی ہیں جو گر رہی تھی تھوڑی دیر، معاشرے کی حالت بتا، خبردار اف نہ کرنا، ہم بھی نہیں کرتے، کب کرتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں۔ پروردگار میں نے باپ کو اذیت نہیں دی کہ نیند میں خلل آ جائے، میں کھڑا رہا، میں دور ہٹا رہا، جب میرے والد صاحب نیند سے بیدار ہوئے تب جا کر میں نے ان سے بات کی، مالک اگر میرا یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا تو پروردگار اس غار کے دہانے کا کھول دے، کہتا ہے یہ دعا کرنی تھی، تھوڑا سا دہانا غار کا کھولا، پٹا ہٹا، عمل اللہ کو خوشنودی۔ دوسرا دوست آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے دعا کرنے لگا، پروردگار ایک نیک عمل ایسا ہے جو خالص تیری رضا کے لیے تھا، میں نے گھر پر مزدوروں کو بلایا تعمیرات کرنے کے لیے، مزدور آئے دیوار تعمیر کر رہے تھے، کچھ مزدور وہ تھے جو صبح سے کام کر رہے تھے، کچھ وہ تھے جو دوپہر سے شروع ہوئے تھے، ایک جو پورے دن کی مزدوری، دوسرا آدھے دن کی مزدوری۔ جب شام ہوئی، وقت تمام ہوا تو میں نے سارے مزدوروں کو پورے دن کی مزدوری دی، اگر وہ آدھے دن کا مزدور تھا اسے بھی پورے دن کی مزدوری، پورے دن کا مزدور تھا اسے بھی پورے دن کی مزدوری۔ ایک پورے دن والا مزدور آگے بڑھا اور کہنے لگا یہ تمہارا کیا انصاف ہے، ہم صبح سے کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی اتنی مزدوری، یہ ابھی آیا اسے بھی اتنی مزدوری۔ میں نے کہا جو آپ سے طے ہوا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا، اب کسی کو اگر کتنا بھی بڑھا کر دو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو تو مزدوری پوری نہیں ہوئی، یا لگ رہا ہے صاحب نہیں ہے، یہ آدھے دن کا مزدور ہے، پوری گاڑی لے کے جا رہا ہے، میری جتنی دولت لے کے جا رہا ہے، یہ کہا اس اجرت کو زمین پر پھینک کر چلا گیا۔ مزدور حالات ایسے ہیں کہ مزدوروں سے کام لینا بھی ایک کمال ہے، کام لینا بھی ایک کمال ہے مزدور نسل دیجیے، اجرت پھینک کر چلے نہیں چاہیے۔ کافی سال گزرے، ایک روز یہی شخص جس نے مزدوری کے لیے بلایا تھا صاحب کام جو دعا کر رہا،
صحرا میں اپنے دم میں اپنی بھیڑ چلا رہا تھا کہ دیکھا اچانک ایک غریب شخص آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، پیر میں نالے ہیں، حالت خراب ہے، اور آ کر کہنے لگا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے کیسے پہچانوں گا آپ کو؟ میں نے نہیں پہچانا کہ یاد کرو تم نے ایک دن گھر میں مزدوروں کو کام کے لیے بلایا تھا اور تم اجرت دے رہے تھے، میں صبح سے کام کر رہا تھا، میں نے تو اجرت پھینک دی تھی، اجرت نہیں دی تھی، اب خدا کے واسطے مجھے وہ پھینکی بھی اجرت بھی دے دو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمت کا شکریہ ادا کرو گے نعمت میں اضافہ کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھنا نعمت چھین نہیں سکتا ہے، چھین لی نعمت۔ یہ حالت ہو گئی کہ وہی مانگنے آ رہا ہے، کہاں گئے اکڑ، کہاں گیا غرور، حالات قبول نہیں کر رہا، قبول دے دو۔ اس نے کہا اچھا قبول، میں نے تمہیں بڑا دوں گا، تمہارے جانے کے بعد تمہیں بہت تلاش کیا نہیں ملے، تمہاری پھینکی اجرت میں کچھ پیسے اور جوڑ کر ایک دمبا خریدا، کچھ عرصے بعد دوسرا خریدا، خرید کے نسل بڑھتی چلی گئی۔ یہ صحرا میں جتنے جانور دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری اجرت ہے، یہ سب کے ساتھ لے جاؤ۔ کہنے لگا پروردگار ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ بیگم سے پوچھیں گے پھر کریں گے، وہ راضی ہو وہ کہیں گے سب کچھ دے کر آگے لوگوں کو۔ کوئی کاروبار ایسا ہو جو صرف اللہ سے ہو، آپ جانے اور وہ جانے، قبر میں نہ بیٹے نے بچانا ہے نہ بیوی نے بچانا ہے، کوئی ایسا کام ہو جو کوئی ہمارے ساتھ رابطے میں چلا گیا۔ تیسرا دوست آگے بڑھا، لے گیا سارا، کہنے لگا پروردگار میں بہار ہوں، آپ نے جو ہے بات پسند کرو، میں بہار ہوں، دکان پر کام کر رہا تھا کہ ایک خاتون آئی، بڑی خوبصورت خاتون، آج اللہ شیرازی نے ایسے تحریر فرمایا، کہنے لگی روٹی ہوئی آئی، کہنے لگی میرا بچہ بھوکا ہے، اسے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ میری نیت خراب ہوئی، میں نے اسے بدکاری کی طرف بلایا، راضی نہیں ہوئی، چلی گئی۔ کچھ دیر بعد روٹی ہوئی آئی، کہنے لگی وہ بچہ بھوک سے مر جائے گا۔ میرے دل میں اثر ہوا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں، جو چاہیے وہ لے جاؤ۔ پروردگار اگر میرا یہ عمل تیری مرضی کے لیے تھا، دروازے کو کھول دیا۔ جیسے تیسرے نے دعا کی، پوری جگہ لڑ گئی، دروازہ کھل گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے ہی عمل کو وسیلہ بنایا تو مشکل ہو گئی، علی کو وسیلہ بنانا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کسی عباس کو وسیلہ بنایا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر زندگی میں کوئی عمل ہی ایسا ہو اس کو کہہ سکے ہاں یہ عمل ہم نے کیا ہے، ہونا چاہیے کوئی عمل ایسا جو ہمارے کام سے ہو۔ اس اللہ کا روح ان کا دعویٰ وغیرہ کوئی اعمال ایسے ہو جس سے وہ راضی ہو، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، ساری قوتیں دی بچانے کے لیے، اور حسین نے بھرا گھر لٹایا دین اسلام بچانے کے لیے۔ آج اگر باپ کا احترام ہے، اگر ماں کا احترام ہے، اگر پتا ہے کہ بیوی کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، تو یہ احسان ہے حسین ابراہیم۔ بھرا گھر لٹایا حسین نے۔ اور ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے جس طرح کربلا سے فاطمہ کی بیٹیاں رخصت ہوئی، جو بہن ساتھ پلی ہے، ایک سال ہوئی ہے جناب حسین، جو بہن ساتھ پلی ہے وہ بھائی کی قبر سے رخصت کیسے ہو رہی ہے؟ ابھی سوال کا بھائی شام فتح کر کے آ رہی ہے، سرد نہیں ذہن کے وقت کو سکینہ کرونا تھا، مجبور ہوا کہ رہائی دی جائے۔ سید سجاد کو بلایا، بلا کر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں حسین کا خون بہا ادا کرو، یا قصاص ہے یا خون بہا ہے، یا مقتول کے بدلے قتل ہو جانا ہے یا اس کی دیت ادا کر دینی ہوگا، قیمت دے۔ سجاد کو بلا کر کہتا ہے میں نے حسین کو قتل کیا، میں خود بہا دینا چاہتا ہوں، پیسے دے دو مجھے۔ ایک مرتبہ سجاد کو جلال آیا، وہ کہتا یزید میں کون ہوگا حسین کے قتل کی قیمت لینے والا؟
اگر یہ قیمت دینی ہے تو اس رسول کو دے جس نے شام میں قلم کیا ہے، اس رسول کو دے جس نے آویش میں کھلایا ہے۔ اگر وہ کہاں دینا ہے تو اس ماں کو دے جس نے چٹیاں پیس کے کاٹا۔ اجر و ثواب سچا روان ہے تو بچے رسول تو کچھ کہو میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں۔ تو تجھے پتہ نہیں بابا کے جانے کے بعد اس قافلے کا سالار میں ہے کہ میری پھوپھی کی زیادہ رہے گا، تو پھوپھی سے دعا کروں گا، اگر انہوں نے قبول کیا تو پھر ہم یہ کریں گے۔ آئے زندان میں پھوپھی سے سوال کیا، شہزادی نے فرمایا ہماری 3 شرطیں ہیں، سکھاؤ اگر وہ پوری کرتا ہے تو ہماری بھائی قبول۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بہن ابھی تک بھائی کا ماتم نہیں کرتی، ہمیں ایک مکان دیا جائے کہ جس میں اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لوٹے ہوئے چادریں لوٹے ہوئے تلفات واپس کیے جائیں۔ اگر تینوں شرطیں منظور، مکان ملا، بیویاں اس میں آ کر بیٹھی، اور وہ بیویاں جو اب تک اگر حسین کو روکی تھی تو ظالم قاضیان نے مانتا تھا، مطلب جو آوازیں بلند کر رہے ہیں جو لوگ سیدھا اللہ فرمائے، اور جو لوگ نہیں سکے ابھی تک بھائی نہیں کر سکے ان کے لیے کہتا ہوں چھٹے امام فرماتے ہیں نفس المحکوم میں رجوع میں تصویر، ہماری مصیبت سے اگر کوئی بھائی بھی کرتے اللہ اس بھائی کو بھی تصویر شمار کرتا ہے۔ آپ لوگ منظر ہے جو آپ کے والے ہیں، بیوی آئی اگر بیٹھی، اب کوئی بہرا نہیں ہے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، آئی بیوی ظاہر ہے کہ سورج میں بیٹھی اور رونا شروع کیا بیویوں نے، مسائل کرنا شروع کیا، لیکن مطلب اس کا ہے کہ صرف مسائل نہیں، بیوی آپ کو بس اتنا کہتی تھی، ایک بیوی کہتی واہ قاسمہ، شہادت کا منظر آپ کو میں آ جاتا، تمام بیویاں معلوم کرنا شروع ہوئی، کوئی بیوی کہتی واہ اکبر، بیویوں کی آواز بند ہو جاتی، کوئی بیوی کہتی واہ اکبر، کوئی کہتی واہ عباسہ، کوئی کہتی واہ حسینہ، زینب کہتی واہ حسینہ۔ عبادت کی ضرورت پتا معلوم کی درجہ اللہ گریا کر رہی ہے، اچانک ایک گٹھڑی لائی گئی جس میں چادر رکھی ہیں بیویوں، تبرکات ہیں بیویوں۔ شہزادی زینب کے سامنے گٹھڑی آئی، بیوی نے گٹھڑی کو کھولا، درد کا جملہ کہہ رہا مجھے نہیں پتا کون کس توجہ سے سن رہا ہے، جملے پہ کیسے درد کا فرصہ دے گا۔ شہزادی نے گٹھڑی کو کھولا، کچھ دیکھا، ایک نگاہ گٹھڑی کو دیکھا، دوسری جگہ نگاہ سے رباب کو دیکھا۔ مرحبا 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 جوالے بلد جوالات والوں کا ایک نگاہ سے گٹھڑی میں دیکھا، دوسری نگاہ سے رباب میں دیکھا، پھر طرف کر گٹھڑی میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا کرتا نکالا، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی، رباب کی طرف بڑھائی، تڑپ گئی ماں، تڑپ کر کے شہزادی اپنے سے لے کر کیا کروں گی، جس کا بیٹا ہے وہ کربلا میں رہ گیا، جس کی بالیاں ہیں وہ زندان میں رہ گئی، خالی ہاتھ مار کر کے رہ گئی۔ ایک کو چادر واپس، آخر جملہ بچائے گا، چادریں مل گئی، ماتم ہو رہا ہے، گریا ہو رہا ہے۔ اچانک دربان کچھ کٹے ہوئے سر بانے لگے، تشت میں ایک سر رکھ کر رہا، عباس کا سر آیا، جناب لبابہ نے جناب میں کوئی سن سر کو نہیں، علی اکبر کا سر آیا، ان میں لیلا نے سر کو دیا، قاسم کا سر آیا، ان میں درگاہ نے سر کو دیا، اللہ تعالیٰ کو رونے کے لیے آئے جو میں کہہ رہا ہوں، ایک سر ایسا آیا، تشت بڑا تھا، سر چھوٹا تھا، ہر حسین علی اکبر کا سر آیا، رباب میں خدا جانے کیسے بیٹی کے ساتھ بڑی بنا ماتا بھرے لگا، ایسے میں حسین کا سر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہوئی، حسین نے سر بڑی بنا، بیویاں سرے کرنے کے بعد ماتم کرنے لگی، واہ حسینہ واہ خدا واہ قاسمہ، بہت سارا ماتم سے رہا ہے، اللہ اچانک سے دربان سے چھوٹے چھوٹے سر لایا، کافی دیر تک سر لیے کھڑا رہا، آخری جملہ ماتم کا ہے، سر لیے کھڑا رہا، کوئی بیوی سر لے کے آگے نہیں بڑھی، تو دیکھا نا کوئی بیوی آگے نہیں بڑھتی، طرف پر کہتا ہے، اور بیویوں کو اتنا بتائے ان بچوں کی ماں کا دنیا میں نہیں ہے، ان بچوں کا کوئی سر لینے والا نہیں ہے، شہزادی
حسین اپنے پیغمبر کا بھائی ایسا نہ ہے جو دنیا میں زندہ ہو مگر اتنا بتا اپنے بچوں کے لیے فاطمہ کے بیٹے کو دے ایک ڈرائیور بھائی اتنی مصیبت ہے اللہ والمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وعلى آله پروردگار باقی محمد وعلى محمد جتنے مومنین فرش ادا فرائے ہیں ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما دلوں میں جو حاجات شریعت لیے بیٹھے حاجات کو مستجاب فرما اس مجلس ادا کا ثواب ہونے والے ذکر کا ثواب مصائب کا آنسوؤں کا گریے کا ثواب اور امید کی کو ایصال فرما اور امید کے درجات کو مزید بلند فرما ہمارے اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں مزید ذکر اہل بیت کرنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مساجد و بارگاہوں کو تا قیام قیامت آباد فرما عزاداروں کی محافظت فرما عزاداری کی محافظت فرما مقامات مقدسہ کی محافظت فرما پاکستان کی محافظت فرما علماء کرام کی سائے قبول عطا فرما امام زمان علیہ السلام کا جب قبول کرنا ہمیں امام کے آوان و انصار و قادرین میں شمار فرما عبد الملک مرتبہ اور سورہ فاتحہ سید محمد سفید زیدی ابن سید شاکر علی زیدی سید قاضی مہدی قاضمی ابن سید محمد یعقوب قاضمی سید انیس فاطمہ بنت سید محمد نواب شہداء ملت جعفریہ ثواب الفاتحہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما